ہمیں بعض اوقات اپنے والدین کی باتیں بور لگتی ہیں، ہمیں لگتا ہے یار وہ ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں لیکن وہ بات وہی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اس میں شرن کوئی کا بات نہیں ہے، لیکن اگر غیبت وغیرہ کا معاملہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو وہ پیار سے موضوع چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو اپنے بچپن کے واقعات، اپنے بہت سارے ہمارے بچپن کے واقعات نہیں آتے ہوتے ہیں، سنانے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم ان کے ساتھ ہم بات بھی کرتے ہیں نا امین بھائی، تو وہ جنریشن گیپ اتنا ہے کہ ہم ابو کو بتا رہے تھے پتہ ہے امریکہ میں کیا ہوا، تو نیا راکٹ اس نے لانچ کیا ہے، تو جناب وہ فلاں جب وہ نیا فون آ گیا ہے تو اس کی اتنی ریم ہے تو اس کی اتنی، تو وہ ان کے مطلب کی بات ہی نہیں ہے، ہم ان سے ان کے مطلب کہ اچھا اس کے لیے سمجھنا یہ ہوگا۔ اب دیکھیں ناظرین، یہ جنریشن گیپ اب ہماری ذمہ داری، پہلے ان کی ذمہ داری تھی، اب یہ بات میری وہ سمجھیں گے جو والد بن چکے ہیں۔ مجھے بتائیں ہمارے گھر میں 3-4 سال کا بچہ ہو تو ہم اس کے سامنے ہماری 40 سال کی عمر والی باتیں کرتے ہیں، ہم توتلی زبان میں خود 3 سال والے بنتے ہیں، پہلے بیٹا کہاں سے آ رہے ہو، کیا کھیل رہے ہو، اچھا اسی کے انداز میں بات کرتے ہیں، بیکاز اس کا جو مائنڈ لیول ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ بالکل اسی طرح جب وہ بزرگ ہو گئے ہیں تو ایک لائف سرکل اگر آپ سمجھ جائیں کہ بندہ 4-5 سال کا جب ہوتا ہے اسی طرح وہ 65 سال کا واپس جا کر ہو جاتا ہے۔ یہ انسٹالر سے سفر شروع ہوا ہے جو ویل چیئر پہ جا کے رکتا ہے، بچپن میں بھی کسی کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت تھی، بڑھاپے میں بھی دوبارہ یہ ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جو مائنڈ سننے کی سعادت اور سمجھنے کی صلاحیت 4-5 سال کے بچے کی ہوتی ہے، ایگزیکٹلی 65-70 سال کی عمر میں جا کر وہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 4-5 سال کے بچے کے ساتھ بور نہیں ہو رہے، اس کی ضد آپ کو بری نہیں لگ رہی، اس کا چیخنا برا نہیں لگ رہا، اس کا چڑچڑاپن برا نہیں لگ رہا، بلکہ آپ انجوائے کر رہے ہیں، آپ 65 سال کے بزرگ کے ساتھ بھی سمجھے انجوائے کریں۔ اگر وہ چڑچڑے بھی ہو گئے ہیں، وہ چیخ بھی رہے ہیں، وہ کوئی ایسی بات بھی کر رہے ہیں، ریپیٹیشن بھی کر رہے ہیں، اگر آپ نے یہ فارمولا سمجھ لیا نا، کیونکہ یہ نوبت ہم پر بھی آ سکتی ہے، ہم بھی بوڑھے اگر زندہ رہے تو ہوں گے، ہمیں بھی بڑھاپے میں کسی کے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ ایگزیکٹلی آپ اپنے بڑے بزرگ کو ایک بچے کی طرح ٹریٹ کر لیں، بچہ ہمیں تھپڑ بھی مار دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ضد کرتے کرتے وہ دھکا دے دے گا، ہم پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ والد صاحب نے کوئی جملہ کہہ دیا، ماں نے کہہ دیا، ان سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہ کریں، یہ جس دن آپ نے یہ فینومینا سمجھ لیا کہ بچہ اور بوڑھا برابر ہوتا ہے، آپ انجوائے کریں ان کے ساتھ۔ بلکہ سچی بات تو میں یہاں یہ کہہ دوں کہ جن بچوں کو والدین بڑھاپے میں ملے ہیں اور انہیں خدمت کا موقع ملا ہے نا، یو آر سو لکی، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں والدین وہ ہیں جو بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی دنیا سے چلے گئے، بچوں کی باری تو آنے ہی نہیں دی، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا ان پر خرچ کرنے کا یا ان کی خدمت کرنے کا، انہوں نے ہی ہماری خدمت کی اور چلے گئے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ موقع ملا ہے کہ ان پر آپ خرچ کر پا رہے ہیں یا ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں، ان کے پیر دبا رہے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، یو آر سو لکی۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا جس کا مضمون ہے کہ جو بچہ محبت سے والدین کو دیکھے اسے مقبول حج کا ثواب ہے۔ ہم نے یہاں تک تو سنا ہے، اس کے آگے سنیے، جب دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت پر ثواب کتنا ہوگا، خرچ کرنے پر ثواب کتنا ہوگا، اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ثواب، یہ تو صرف محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے۔ تو اگر آپ کو یہ مل رہی ہے چیزیں اور آپ لکی ہیں تو پھر آپ دیکھیں مارے نیارے ہو جائیں گے۔